حدیث 1011 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرہ قال ما هذا قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پہ زردی کا نشان دیکھا. زرد رنگ کا کوئی نشان ان کی چادر پہ لگا ہوا تھا، ان کے لباس پہ لگا ہوا تھا. اب زرد رنگ جو ہے یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، مرد استعمال نہیں کرتے. عورتوں کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ رنگ دار. اور مردوں کی وہ ہوتی ہے جس میں رنگ نہ ہو. تو اب عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، زرد رنگ کا، زعفران کا. وہ کس کا رنگ تھا؟ زعفران کا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے بھائی، تمہارے کپڑوں پہ رنگ کیوں لگا ہوا ہے؟ قال، تو فرمانے لگے انی تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، علی وزن نواۃ من ذہب، گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دے کر. حق مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ گٹھلی کس کی؟ کھجور کی. کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے برابر سونا طے ہوا ہے. اور یہ کتنا بنتا ہے؟ علماء کرام نے اندازہ لگایا ہے تقریباً 5 درہم بنتے ہیں. یہ سونا کتنا بنتا ہے؟ 5 درہم. اور 1 درہم ہم کہہ چکے ہیں کتنے کا کتنے وزن ہوتا ہے گرام کے لحاظ سے؟ 2.25. اب 5 کو آپ 3 سے ضرب دیں تو کتنا ہو گیا؟ یعنی کہ 15 یعنی کہ گرام چاندی آج کل کے لحاظ سے. اب اس کی قیمت آپ معلوم کر لیں، بہت تھوڑی قیمت بنے گی، بہت تھوڑی قیمت بنے گی. تو کہتے ہیں میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے علی وزن نواۃ من ذہب، گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پہ. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ حق مہر جو ہے اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی، نہ کم کے لحاظ سے نہ زیادہ کے لحاظ سے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ کم از کم اتنا حق مہر ہونا چاہیے، نہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. شریعت نے نہ کم کی حد مقرر کی نہ زیادہ کی. اور پاک و ہند میں ایک زمانے تک، شاید اب بھی کئی علاقوں میں کیا کہتے ہیں جی شرعی حق مہر کتنا جی؟ وہ شاید 32 روپے ہے میرے خیال میں. تو یہ یعنی کہ یہ غلط موقف ہے. شریعت نے حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، لیکن یہ شریعت ترغیب دیتی ہے کہ نکاح میں خرچہ کم سے کم کیا جائے. نکاح میں خرچہ کم سے کم ہوگا تو نکاح میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. لیکن افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب لڑکے کی طرف سے جہیز لینے کے لیے مطالبے کیے جاتے ہیں، ہمیں گاڑی ملنی چاہیے، ایک پلاٹ ہمارے نام لگوائیں، ایک ٹرک بھر کر آئے کس کا؟ سامان کا. اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر شرعی حق مہر جی 32 روپے، پھر جی 1000 روپیہ، پھر جی 1500 روپیہ. اب لاکھوں سے بات کہاں آ چکی ہے؟ 100 کے اوپر. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. یہاں سے ہمیں ایک اور مسئلہ معلوم ہو رہا ہے بڑا ہی اہم. وہ کیا؟ عبد الرحمن بن عوف قریشی، مکہ سے ہجرت کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چل کر رشتہ دار، عشرہ مبشرہ میں سے، اور اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہی نہیں اور انہوں نے شادی کر لی ہے. ہمارے تصور کے لحاظ سے مدینہ میں وہ نکاح کیسا نکاح ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کو نہ بلایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، ان احادیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ لمبے چکروں میں نہ پڑیں، سادہ شادی کریں اور اس میں سادگی اختیار کریں. حق مہر بھی معمولی سا ہو
اور اس میں بہت زیادہ مہمان بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بلائیں جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے۔ یاد رہے یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہیں، کون سے؟ جو مکہ سے جب مدینہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بھائی بنا دیے تھے، کن کو؟ مہاجروں کو، انصاریوں کو۔ اب عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا گیا، اس انصاری نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میرا مال ہے، آدھا آپ لے لیں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، اور انصاریوں کو بھی داد دیجئے، مہاجر کو بھی داد دیجئے جو اپنا وطن چھوڑ کے آئے، جائیداد چھوڑ کے آئے، رشتہ دار چھوڑ کر آئے، اللہ کے دین کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان اور دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر داد دیجیے انصاریوں کو، اپنا آدھا مال کسی کو دے دینا ایسے ہی۔ اور ساتھ ہی وہ انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دوں گا۔ کون یہ کہتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ اس عورت کو فارغ کر دیں جس سے آپ تنگ آ چکے ہیں، لیکن کسی سے یہ کہنا کہ 2 میں سے جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دوں گا، اس سے آپ نکاح کر لیں، کیونکہ آپ یعنی کہ بغیر بیوی کے ہیں، بغیر بچوں کے ہیں، تاکہ آپ کا کوئی گھر بن سکے، آپ کا کوئی سسٹم چل سکے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کے مال میں اور آپ کی ہر چیز میں برکتیں ڈالے، بس مجھے اتنا بتا دیں مارکیٹ کدھر ہے، بازار کدھر ہے۔ وہاں گئے اور شام کو جب واپس آئے تو تھوڑا بہت مال کما کر آئے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اور جناب عثمان یہ دونوں تجارت میں بہت مشہور تھے، تو انہوں نے اب یہ شادی کی ہے اور گٹھلی کے وزن کے برابر کیا دیا ہے؟ سونا دیا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ قال، آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، عبد الرحمن مجھے بلایا ہی نہیں، مجھے پوچھا ہی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بارک اللہ لکا، اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈالے، تمہارے اس فیصلے میں، تمہارے اس نکاح میں اور اس لڑکی میں تمہارے لیے کیا ڈالے؟ برکتیں ڈالے، اللہ اس لڑکی کو تمہارے لیے بابرکت بنائے۔ اولم، ولیمہ کرو، ولو بشاتن، اگرچہ وہ ولیمہ ایک ہی بکری کا ہو۔ اچھا اب آپ نے کیا کہا ہے؟ اولم، ایک تو آپ نے نکاح کا سن کے فوراً دعا دی ہے، تو جس کا نکاح اس کو کیا دینی چاہیے؟ دعا دینی چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام عام طور پہ کیا دعا دیتے تھے؟ پوری دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اولم، ولیمہ کرو۔ ولیمے کا شریعت آرڈر دیتی ہے، مہندی کا شریعت نے آرڈر، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مایوں، کیا وہ عجیب و غریب چیزیں نکلی ہوئی ہیں ہندوؤں کی طرز پہ، کیا مایوں، مایو، ہاں وہ، اور کیا کیا پتہ نہیں، ہم نے چیزیں نکال لی، ہم نے ان چیزوں کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ اگر ہم کفار کی نقل کرتے ہیں اس معاملے میں تو یہ مسئلہ ہے، ہندوؤں کے رسم و رواج پہ چلنا یہ غلط ہے۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جس کا شریعت نے حکم دیا، اولم، ولیمہ کرو، ولو بشاتن، چاہے ایک بکری کا ہو۔ تو اس سے پتا چلا کہ ولیمہ کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ آپ نے آرڈر دیا اولم، ولیمہ کرو۔ اب آپ کہیں گے جی اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو تو پھر؟ بھائی جس کے پاس طاقت ہے اسی کو حکم دیا جا رہا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے حکم بھی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ولیمے میں بکرے ذبح کریں، گائے ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں۔ ولیمہ تو نبی علیہ السلام نے اپنی کچھ بیویوں کا ولیمہ کیسے کیا ہے؟ حلوے کے ذریعے، کھجوروں کا حلوہ۔ تو اس لیے ولیمہ یعنی کہ آپ اس میں گوشت کھلائیں نہ کھلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ولیمہ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو ولیمہ کیجئے، ولو بشاتین، آپ نے فرمایا چاہے ایک بکری کا کریں، لیکن خود آپ نے جو ولیمہ کیا ہے اس میں بکری نہیں تھی، اس میں کیا تھا؟ حلوہ وغیرہ تھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ بکری سے نیچے آ کر بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ولیمے کو کئی علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے، اور اکثر علماء کرام اس کو واجب قرار نہیں دیتے، وہ اس کو مستحب اور سنت قرار دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے یہاں پہ آرڈر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے اس حکم پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔